السلام علیکم دوستو، حیدر وائس 2.0 چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، اس چینل پر انسپیکٹر نواز خان کی جرم و سزا کی کہانیاں بھی پیش کی جائیں گی اور ساتھ ہی ساتھ کچھ اور کہانیاں بھی، خوفناک کہانیاں بھی اور جرم و سزا کی دوسری کہانیاں بھی، عنایت اللہ صاحب اور اس کے علاوہ احمد یار خان صاحب کی بھی، محبوب عالم صاحب کی کہانیاں بھی اور صابر حسین راجپوت صاحب کی کہانیاں بھی۔ تو اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ آج ہم جو کہانی پیش کر رہے ہیں اس کا نام ہے جن کی محبوبہ۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ شکریہ۔ ایک جن شہزادے کے عشق کی سچی داستان۔ آج پھر وہی تنہائی تھی، وہی سناٹا اور وہی خاموشی۔ پلوی کے لیے یہ بوجھل لمحے ناقابل برداشت ہوا کرتے تھے، لیکن ہائے رے پاپی پیٹ کہ اس جہنم کا ایندھن بھرنے کے لیے سب کچھ برداشت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے انسان۔ پلوی کا شوہر بھی کب چاہتا تھا کہ اپنے نرم نرم بستر کو چھوڑ کر، اپنی ناز برداریاں اٹھانے والی بیوی کو چھوڑ کر مہینے میں 20-22 دن شہر شہر کی خاک چھانتا پھرے، مگر مسئلہ روزی کا تھا۔ پلوی کے شوہر کا کام ہی ایسا تھا۔ وہ زردہ فیکٹری کے لیے سیلز ایجنٹ تھے اور مارکیٹنگ کے معاملات کے نپٹانے کے لیے آئے دن گھر سے باہر جانا پڑتا تھا۔ دل پر جبر کر کے پلوی کو گھر پر تنہا چھوڑ کر جانا ہی پڑتا تھا، اور پلوی گھر کی ویران چہار دیواری میں ہر رات سے خوفزدہ ہو کر کمرے میں دبک جاتی تھی۔ پلوی کو رات کے سناٹے میں ایک عجیب سا خوف محسوس ہوتا تھا۔ وقت گزاری کے لیے وہ رسالے، کتابیں اور ناولز وغیرہ جمع کر کے رکھتی، اور اس کے باوجود اگر ڈر محسوس کرتی تو دھارمک کتابوں کو پڑھ کے اپنا خوف مٹانے کی کوشش کرتی، یعنی کہ مذہبی کتابیں۔ اس روز بھی پلوی کے پتی دیو شہر سے باہر چلے گئے تھے۔ سرے شام سے ہی پلوی رات کی آمد سے خوفزدہ تھی۔ شام کے دھندلے سایوں سے بہت ڈراونے محسوس ہو رہے تھے۔ رات کا کھانا زہر مار کر کے پیٹ بھرا اور چائے کا ایک کپ تیار کر کے وہ اپنے کمرے میں بیٹھ گئی۔ کتابیں پلٹتے ہوئے ایک رومانی ناول ہاتھ آ گیا۔ اس جذباتی ناول میں گم وقت کب گزر گیا اسے کچھ پتہ نہ چلا۔ نامعلوم کیوں اس کے دل میں بے سبب ایک خوف سے بھری لہر دوڑ گئی۔ اسے کمرے میں یکایک تیز روشنی کا بگولا سا محسوس ہوا۔ پلوی نے ڈر کر ناول رکھ دیا اور گھڑی کی طرف نگاہ دوڑائی۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ ڈرتے ڈرتے اس طرف نگاہ اٹھائی جہاں روشنی کا احساس ہوا تھا، اور پھر دل ہی دل میں اپنا مذاق اڑانے لگی۔ میں بھی کیسی ڈرپوک ہوں، یہ میرے دل کا وہم ہوگا، پلوی نے سوچا، اور پھر کروٹ لے کر بستر پر نیند دراز ہو گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ نیند کا کوسوں پتہ نہ تھا، لیکن آنکھ کھولنے سے ڈر سا محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی کمرے میں کھڑکا ہوا اور اس کی آنکھیں خود بخود کھل گئیں۔ چاروں طرف نگاہ جو دوڑائی تو کہیں کوئی نہ تھا، البتہ سپنے کی کوٹری میں دھڑکنوں کی گونج ضرور شور کر رہی تھی۔ پلوی نے کارنرز پر رکھے گلاس سے 2 گھونٹ پانی پیا اور ڈر کے بھوت سے خوفزدہ ہو کر گھٹنوں پر ٹھوڑی رکھ کر بیٹھ گئی۔ گول گول بٹن سی آنکھیں کمرے کے چاروں کونوں کی طرف گھوم رہی تھی۔ ماحول حسب معمول تھا، مگر دل میں سمایا ہوا خوف پریشان کر رہا تھا۔ کہیں دور سے گلیوں کے آوارہ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ یکا یک اس کے وجود میں ایک زلزلہ سا آیا۔ کہیں کوئی آوارہ کتا بڑی بھیانک آواز میں رو رہا تھا۔ اس کی پہلی چیخ نہیں پلوی کے خون کو 1000 گنا بڑھا دیا تھا۔ پلوی کے جی میں آئی کہ ہوا کے دوش پر اڑتی ہوئی پڑوس کے دروازے تک جا پہنچے اور پڑوسیوں کو جگا دے، لیکن اس میں اتنی سکت بھی کہاں رہی تھی کہ اٹھ کھڑی ہو۔ وہ تکیے میں منہ چھپانے کے لیے پلٹی، لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ روشنی کا وہ دائرہ نما بگولا اس کے بائیں سمت کسی روشن سورج کی طرح چمک رہا تھا۔ اس نے چیخنا چاہا، لیکن حلق میں دم نہ تھا۔ ہونٹ بھیج کر منہ کے پھاٹک پر قبضہ جما چکے تھے۔ روشنی کا وہ بگولا ہوا میں مولک تیرتا ہوا نظر آ رہا تھا اور متواتر پھیلتا جا رہا تھا۔ پلوی کے رونگٹے کانٹوں کی مانند جسم پر سیدھے کھڑے ہو گئے تھے اور آنکھیں حلقوں سے باہر ابل آنے کو بے چین تھیں۔ اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبا جا رہا تھا کہ اس کے نتنوں سے ایک لطیف مہک ٹکرائی۔ اس حسین تنین خوشبو میں بلا کی کشش تھی۔ بے پناہ خوشبو کمرے میں یوں پھیل گئی تھی کہ جیسے ہزاروں اگربتیاں بیک وقت سلگ رہی ہوں۔ پلوی پر اس خوشبو کا ایسا سحر چڑھا کہ سارا خوف جاتا رہا۔
اس مہک میں جادو تھا، کشش تھی۔ وہ چٹتی نگاہ سے پلوی نے بند کھڑکیوں اور اندر سے مکفل دروازے کو دیکھا اور اس عجیب و غریب روشنی کو دوبارہ دیکھنا چاہا، لیکن وہ بستر پر اچھل پڑی۔ روشنی کی جگہ ایک خوبرو گٹھیلا نوجوان کھڑا تھا۔ اس کا دراز قد اور چوڑے کاندھے کسی یونانی دیوتا کا ایک رنگ اس کے وجود کو دے رہے تھے۔ پلوی نے چیخنے کے لیے منہ کھولا، لیکن اس بلا کے پرکشش نوجوان نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ ڈرے نہیں، آپ جاننا چاہتی ہوں گی کہ میں کون ہوں؟ میں وہی ہوں، آپ کے خوابوں کا شہزادہ۔ نوجوان نے اتنا کہا تو اس کے یہ الفاظ سن کر پلوی کے ہاتھ پیر کانپ گئے۔ ماضی کے وہ دھندلے خواب اسے ایک ایک کر کے یاد آنے لگے۔ یہ شکل و صورت، یہ قد اور قامت وہی تھی جو اس نے متعدد بار خوابوں میں دیکھی تھی اور خوابوں میں اس کے ساتھ دل لگی کی تھی۔ یہ خیال آتے ہی پلوی نے کہا، لیکن تم ہو کون؟ کہاں سے آئے ہو؟ نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا، تم خوب جانتی ہو میں کون ہوں۔ پلوی نے کہا، لیکن تم نے یہاں کر اچھا نہیں کیا۔ میں ایک شادی شدہ عورت ہوں، میرے شوہر کو اگر پتہ چل گیا تو میری زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ نوجوان نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا، ڈرو مت پلوی، میں انسان نہیں ہوں جو مجھے کسی سے کوئی ڈر خوف ہو۔ ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ تمہارے شوہر کو اس کا علم ہو سکے، اس کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا۔ اب ذرا تمہیں تجربہ ہے کہ دیکھو میں کیسے غائب ہونے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ اور پلک جھپکنے بھر کی دیر میں وہ نوجوان پلوی کے دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گیا۔ کمرے میں بکھری خوشبو غائب ہو گئی۔ ابھی پلوی حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہی تھی کہ یکایک وہ نوجوان پھر سے نمودار ہو گیا۔ اس نوجوان نے کہا، دیکھی تم نے میری طاقت؟ پلوی، یہ معجزے تمہاری دنیا کے لیے ہیں، ہم لوگوں کے لیے تو یہ معمولی بات ہے۔ پلوی نے کہا، پھر آخر تم ہو کون؟ کوئی جادوگر یا کوئی چھلاوا ہو تم؟ جواب دو۔ وہ نوجوان دل فریب مسکراہٹ بکھیرتا رہا۔ پلوی پر اس کا سحر طاری تھا۔ پلوی اپنی پلکوں کو پٹ پٹاتی ہوئی متعجب انداز میں کہنے لگی، تمہارا نام کیا ہے؟ نوجوان نے کہا، شہزادہ کہو یا راجکمار، جادو کے تمام کرشمے جانتا ہوں میں۔ اس کا انداز معنی خیز تھا، بلا کی کشش تھی اس کے روپہلے اور گٹھیلے بدن میں۔ پلوی نے بچوں کی مانند شوخی کے ساتھ کہا، اچھا تو مجھے بھی دکھاؤ نا اپنے دلچسپ کرتب۔ نوجوان نے کہا، لو دیکھو۔ اور پھر اس نے ہوا میں اپنا ہاتھ بلند کیا اور پلوی یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ کمرے میں ایک بجلی سی کوندی اور ایک دودیا سی چاندنی روئی کے گالے سے بھی نرم ایک گڑیا سی لڑکی اس کے سامنے جھکی ہوئی کھڑی تھی۔ پلوی نے آج تک حسن کے بے شمار جلوے دیکھے تھے، لیکن یہ تازگی، یہ شگفتگی، یہ رمق، یہ رونق کبھی کسی حسینہ میں نہ دیکھی تھی۔ شہزادے نے اسے حکم دیا کہ ہمارے لیے تازہ پھولوں کا انتظام کر دیا جائے۔ لڑکی جس طرح وارد ہوئی تھی اسی طرح غائب ہو گئی۔ بمشکل تمام کچھ لمحے گزرے کہ وہ لڑکی پھر حاضر ہو گئی۔ اس کے ہاتھوں میں پھولوں کے متعدد اقسام کے گلدستے موجود تھے۔ نوجوان نے پھر اس لڑکی کو اگلا حکم دیا کہ میری خواہش اپنی دوست کو تازہ مٹھائیاں پیش کرنے کی ہے، اور اس حکم کی بھی پلک جھپکنے میں تعمیل کر دی گئی اور وہ لڑکی شہزادے کے حکم پر غائب ہو گئی۔ جب وہ دوبارہ لڑکی حاضر ہوئی تو اس کے ہاتھ میں مٹھائیوں کا تھال تھا، اور قسم قسم کی مٹھائیاں جو شاید پلوی نے اپنی زندگی میں کبھی نہ دیکھی تھی، اس لڑکی نے پلوی کو پیش کر دی۔ ایسی خوش ذائقہ مٹھائیاں پلوی نے شاید زندگی میں کبھی نہ کھائی ہوں گی۔ نوجوان مٹھائیاں کھاتی ہوئی پلوی کو مسکراتے دیکھ رہا تھا۔ پلوی اس راجکمار کے اس کرتب پر، اس کی ناقابل یقین طاقتوں پر قائل ہو گئی تھی، لیکن اسے یہ توقع نہیں تھی کہ یہ شہزادہ اس کی طرف بڑھا چلا آئے گا، یوں کہ جیسے اسے اپنی گرفت میں لینا چاہتا ہو۔ پلوی جیسے کسی نیند کے جھونکے سے آزاد ہو گئی تھی۔ پلوی نے جھجک کر پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، راجکمار، میں تمہارے بارے میں تفصیل سے جاننا چاہتی ہوں۔ نوجوان نے کہا، ڈرو مت، میں تمہارا چاہنے والا ہوں۔ میں جنات کی نسل سے تعلق رکھتا ہوں، اور میری حیثیت میرے قبیلے میں ایک شہزادے کی سی ہے۔ میں 10 برس سے یہاں رہتا ہوں اور ایک بے کیف سی زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن پلوی، جب سے تم اس گھر میں آئی ہو میری خوشیاں واپس لوٹ آئی ہیں۔
مجھے تم سے بے پناہ محبت ہو گئی ہے۔ نوجوان نے اس درجہ جذبات میں ڈوب کر کہا کہ پلوی مرعوب ہو گئی۔ پلوی کو یہ احساس ہی نہ رہا کہ شہزادے نے اسے اپنی آغوش میں کب لے لیا۔ اسے تو تب احساس ہوا جب شہزادے نے اسے چوم لینا چاہا۔ پلوی کسمسانے لگی۔ پلوی نے کہا، تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ یہ الفاظ سنتے ہی نوجوان نے پلوی کو چھوڑ دیا اور اس کا کھلا سا چہرہ مرجھا گیا۔ وہ انتہائی غمزدہ سا نظر آنے لگا۔ حسرت و یاس کی ملی جلی لکیریں اس کے چہرے پر نمودار ہو گئیں۔ شادی؟ نوجوان نے کہا، میں نے بھی حسرت کی تھی۔ خدا نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے اور میں بھی اپنے ساتھی کی حسرت رکھتا تھا، لیکن… پلوی نے کہا، لیکن کیا؟ پھر کیا ہوا شہزادے؟ اس نوجوان نے کہا، کوئی جن سردار مجھے اپنی لڑکی دینے کو تیار نہیں ہوا۔ پلوی نے پوچھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ نوجوان نے کہا، نہ پوچھو تو اچھا ہے پلوی، میرے غم ہرے کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ لیکن پلوی اس کی بات نہیں مانی اور اس نے ضد پکڑ لی کہ وہ اس نوجوان کی کہانی جانے بغیر اس سے بات نہیں کرے گی۔ مجبوراً اس نوجوان شہزادے نے اپنی کہانی شروع کی۔ میں اپنے قبیلے کے سردار کا لاڈلا بیٹا ہوں۔ دستور کے مطابق میں جوان ہوا تو میرے باپ نے میری بھی شادی کی۔ میری بیوی ہمارے قبیلے کے ایک معزز جن کی بیٹی تھی، لیکن مجھے یہ شادی کے بعد معلوم ہوا کہ وہ ایک بدچلن اور بد کردار لڑکی تھی۔ اس نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ میں نے ایک مرتبہ اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ اس نے مجھ سے طلاق طلب کی اور میں نے بھی اسے اپنا پیچھا چھڑانے میں ہی عافیت سمجھی، لیکن طلاق کے بعد اس نے مجھ پر بہت غلط الزامات لگائے اور دستور کے مطابق مجھے اس گناہ کی سزا دی گئی جو میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ مجھے میری قوم والوں نے ٹھکرا دیا۔ مجھے اور میری بہن کو قبیلے سے خارج کر دیا گیا اور ہم دونوں کو علیحدہ زندگی بسر کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ نہ اب مجھ سے کوئی شادی کرے گی اور نہ ہمارے قبیلے کا کوئی لڑکا میری بہن کو اپنائے گا۔ وہ بیچاری میری بہن بھی میری طرح سزا بھگت رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ خوبصورت نوجوان رونے لگا۔ پلوی نے کہا، لو شہزادے، تم نے کسی دوسرے گروہ کے ساتھ رہنا کیوں منظور نہ کیا؟ جن لوگوں نے تمہیں چھوڑ دیا تم بھی انہیں چھوڑ دو۔ پلوی نے گویا مشورہ دیا۔ نوجوان نے کہا، دوسرے قبیلوں کے جنات بھی ہمیں قبول نہیں کریں گے۔ پلوی نے کہا، اور اسی لیے تم میری زندگی میں خلل ڈالنے آ گئے ہو۔ نوجوان نے کہا، میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے پلوی، میرا دل تم پر قربان ہو جانے کو آمادہ ہو گیا ہے۔ اب اس میں میرا کیا بس ہے؟ شہزادہ پھر رومانوی انداز میں بولا اور پلوی کو دوبارہ اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ پلوی کسمسائی۔ اس نے نکلنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ اس روز کے بعد وہ شہزادہ پلوی کی ویران راتوں میں اس کے پاس آ جاتا۔ پلوی شروع میں اس سے بچنے کی کوشش بھی کرتی تھی لیکن ناکام ہو جاتی تھی۔ اسی طرح دن گزرتے رہے۔ ایک ماہ میں پلوی کا شاداب سا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا۔ ان کندن سے دمکتے رخساروں پر جھریاں آ گئی تھی اور لبوں کی شوخی ماند پڑ گئی تھی۔ منوج کو اپنی بیوی کی اس حالت پر تعجب ہوا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس کی نئی نویلی دلہن پلوی کس مرض میں مبتلا ہو گئی ہے۔ پلوی اپنے ان حالات پر خود پریشان تھی لیکن بہت مجبور تھی۔ اس نے اپنے شوہر کو بھی اس لیے کچھ نہیں بتایا کہ کہیں اس کی اس مجبوری پر منوج اس سے کھنچ نہ جائے، اس پر ناراض نہ ہو۔ موقع پا کر وہ شہزادہ اس کے قرب کا مزہ لیتا رہا اور پلوی موم کی گڑیا کی مانند جلتی اور پگھلتی رہی۔ منوج کی ماں کی خواہش تھی کہ پلوی سے انہیں پوتے پوتیوں سے کھیلنے کا سکھ ملے، لیکن رفتہ رفتہ 5 برس گزر گئے اور پلوی کی گود سونی رہی۔ پلوی کی مرادیں بر نہ آئیں۔ ڈاکٹر، حکیم، وید، دواخانے، اسپتال سب کھنگال ڈالے، پر پلوی ماں نہ بن سکی اور نہ ہی اس کی صحت میں کوئی سدھار آ سکا۔ رفتہ رفتہ وہ بستر کی مہمان بن گئی۔ شہزادے نے اس کے پاس آنا بند نہ کیا، یعنی اسی جن نوجوان نے۔ پلوی روتی گڑگڑاتی منتیں کرتی لیکن سب بے سود۔ اس نوجوان جن شہزادے کا ظلم جاری رہا۔ عیاش شہزادہ اسے اس کے انکار پر دھمکیاں دیا کرتا تھا۔ البتہ وہ منوج کو حیرت انگیز طور پر مالی مفادات پہنچا رہا تھا، یعنی پلوی کے شوہر کو دن دگنی رات چوگنی ترقی ہو رہی تھی، اس کے پاس دولت آ رہی تھی،
कभी उसे तकिए के नीचे से नोट मिलते थे तो कभी उसकी जेब में और कभी उसके ब्रीफकेस में नोटों की गड्डियां खुद ब खुद आ जाती थी। पल्लवी की अज़दवाजी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। बीमारी के ताने, सास के तेवर और सूनी कोख का दर्द उसे परेशान किए हुए था। ज़हनी तौर पर मनोज की भी यही हालत थी। वो हर बात पर चिढ़ता था और बिल आखिर पल्लवी ने एक रोज अपने शौहर से इतना कह ही दिया कि वो उसे किसी झाड़ फूंक करने वाले को जरूर दिखा दे। इसके बाद भी हालात ना सुधरे तो वो बेशक दूसरी शादी कर लें। पल्लवी ने अपने शौहर को ये बहाना बनाकर बताया कि उसे डरावने ख्वाब सताते हैं। मनोज ने एक और कोशिश के तौर पर पल्लवी को झाड़ फूंक करने वाले एक मौलवी साहब को दिखा दिया। उन्होंने देखते ही बता दिया कि पल्लवी किसी जिन के झपटे में है। उन्होंने इलाज के लिए बहुत से फलीते जलाकर दिए और बताया कि या तो जिन इन फलीतों से भाग गया वरना किसी और को दिखाएं। ये ताकतवर जिन उनके बस से बाहर है। अभी मौलवी साहब के इलाज को तीसरा ही दिन था कि एक और हंगामा उठ खड़ा हुआ। पल्लवी पिछाड़ खाकर यकायक गिरी थी। मनोज भागम भाग डॉक्टर को बुलाने गया और उसकी मां, जो अब उन दोनों के साथ ही रह रही थी, पानी लेने के लिए दौड़ पड़ी। लेकिन जब लौटी तो पल्लवी गायब थी। मनोज लौटा तो वो बेहद परेशान हुआ। वो रात के उसी पहर मौलवी साहब के पास पहुंचा। मौलवी साहब ने बताया कि ये उसी बदमाश जिन का काम होगा। हालात उनके बस से बाहर हैं। अब मनोज परेशान कि क्या करे और क्या ना करे। लखनऊ में उसने बहुत से मौलवी पंडितों से राब्ता कायम किया, लेकिन कुछ ना मालूम हुआ। किसी ने उसे बताया कि कप्तानगंज में एक आमिल साहब हैं, उनसे मुलाकात करें, हो सकता है वो कोई हल कर दें। मनोज कप्तानगंज चला गया और आमिल साहब से मुलाकात की। उन्होंने जब तमाम बातें सुनी तो बहुत परेशान हुए। फिर अपने अमलियात के सहारे उन्होंने पता करके बताया कि पल्लवी एक जिन के कब्जे में है। वो अपने कमरे में मौजूद भी है, लेकिन उस जिन के साए में होने की वजह से उसे देखा नहीं जा सकता। बहुत से लोगों के लिए बात नाकाबिले यकीन थी। कोई कहता पल्लवी घर छोड़कर चली गई है, कोई कुछ कहता और कोई कुछ कहता। जितने मुंह उतनी बातें। आमिल साहब ने उसे इलाज कराने का मशवरा दिया और बताया कि अब जब वो घर जाएगा तो पल्लवी उसे मौजूद मिलेगी। उन्होंने कुछ अमल मनोज के लिए फौरी तौर पर भी किया था। मनोज मुंह लटकाए घर लौटा तो उसे देखकर हैरत हुई कि पल्लवी फर्श पर इत्मीनान से लेटी हुई सो रही है। पूरे 3 रोज बाद पल्लवी उसे मिली थी। मनोज ने पल्लवी से मालूम किया तो उसे भी ये मालूम नहीं था कि वो 3 दिन से बेहोश थी। मनोज आमिल साहब के मशवरे के मुताबिक अगले रोज ही उसे आमिल साहब के पास ले गया। आमिल जमाल ने पल्लवी पर जिन उतारने का अमल किया तो पल्लवी ने ही सारी दास्तान कह सुनाई। दरअसल वो जिन ही सब बोल रहा था। बड़ी कोशिशों के बाद अमलियात के सहारे आमिल साहब ने उस जिन्नात के शहजादे से उसे निजात दिलाई और जब कुछ देर बेहोश रहने के बाद पल्लवी को होश आया और उससे पूछा गया कि वो ख्वाबों में दिखाई देने वाला नौजवान कैसा था, तो हैरत अंगेज तौर पर पल्लवी को कुछ भी याद न था। अब पल्लवी पूरे सुकून से जिंदगी बसर कर रही है और उसे रातों में सताने वाला कोई नहीं है।